نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، مسنون دعاؤں کا بیان چل رہا ہے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر اور خاص طور پر صبح اور شام کے وقت کی جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کا بیان چل رہا ہے. صبح سے لے کر شام تک کے 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی گزرتی ہے، اس 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس مرحلے کی اور جس موقع کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تلقین نہ فرمائی ہو. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے ایسے کاموں کے کرتے وقت کی دعا بھی تلقین فرمائی کہ جہاں عام طور پر انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا. انسان کی سوچ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، دماغ کے کسی گوشے میں، کسی حاشیے خیال میں وہ بات نہیں آتی جس کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا، تلقین فرمائی، اور صرف متنبہ نہیں فرمایا بلکہ اس موقع کی دعا کے پڑھنے کے بارے میں تعلیم ارشاد فرمائی. اور یہ بات بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور ذکر کر رہا ہوں، خدا کرے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. یہ جو مختلف مواقع کی جو دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں، یہ جس کو اذکار مسنونہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
صبح اٹھو تو یہ پڑھ لو، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ پڑھ لو، بیت الخلاء سے آنے کے بعد یہ پڑھ لو، کھانا شروع کرو تو یہ پڑھ لو، کھانے کے بعد یہ پڑھ لو، گھر سے نکلو تو یہ پڑھ لو، سورج نکلے تو یہ پڑھ لو. یہ ایک تسلسل ہے کسی چیز کا، ایک تسلسل ہے. اور وہ تسلسل کس چیز کا ہے؟ وہ تسلسل اس بات کا ہے کہ تم صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر لیٹنے کے وقت تک جتنے کام دھندے تم کر رہے ہو، جتنے تم معاملات نمٹا رہے ہو، چاہے وہ کام دین کا ہو چاہے وہ کام دنیا کا ہو. صرف مسئلہ دین اور دنیا کا بھی نہیں ہے، میں اس سے بھی آگے کی میں بات آپ سے عرض کروں. وہ کام دنیا کا ہو یا دین کا ہو، یا اس کام کو آدمی اپنی بشری تقاضے کے مطابق کر رہا ہے، کرنے پر مجبور ہے. اب ظاہر ہے کہ بشری تقاضا ہر آدمی کے ساتھ لگا ہے، وہ متقی پارسا ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ بھی وہ تقاضے، ایک عام آدمی ہے اس کے ساتھ بھی وہ تقاضے. اس میں تو کوئی تفریق ہے ہی نہیں کہ جو فلاں بزرگ ہے وہ بیت الخلاء نہیں جاتے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا. وہ فلاں جو ولی ہیں ان کی کرامت یہ ہے کہ ان کو پیشاب پخانا نہیں آتا، ہم نے کبھی نہیں سنا، وغیرہ وغیرہ. یہ جو بشری تقاضے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ان مواقع کی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے سلسلے میں تلقین فرمائی. اور یہ ساری باتیں بیان کر کر اور ساری صبح سے لے کر شام تک کے مختلف مواقع اور مختلف حالات کی دعاؤں کی تلقین کر کر میں وہ جملہ پھر دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں. ان ساری دعاؤں کی تلقین کر کر، ان دعاؤں کو پڑھنے کی طرف متوجہ کر کر، در حقیقت ہمارا اللہ جل شانہ سے رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. اور تعلق ایک دفعہ اگر جڑ گیا اور تعلق اگر بحال ہو گیا پھر کوئی ٹینشن نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے پیٹرول جو ہے وہ 80 روپے بڑھ جائے یا 250 تک پہنچ جائے یا 500 تک پہنچ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سچ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارا اصل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا اور مضبوط کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ خاص طریقہ، مؤثر طریقہ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہی ہے جو میں مستقل عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور ان دعاؤں کو پڑھتے وقت اس کا معنی اور مفہوم سمجھ کر پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر انشاءاللہ دنیا کے مسئلے بھی ہمارے حل ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات اور مغفرت یقینی ہے انشاءاللہ. اب اس سلسلے کی میں ایک دعا آج جو مجھے عرض کرنی ہے. پچھلے جمعے میں نے ایک دعا کی تشریح کی تھی، پچھلے جمعے میں نے ایک دعا کی تشریح کی تھی. یاد ہے کون سی دعا تھی؟ دعا تو خیر یاد نہیں ہوگی مجھے یقین ہے، لیکن اتنا بھی اگر پتہ چل جائے کہ کس دعا کی تشریح کی تھی، اس کا عنوان کیا تھا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ، ہاں اس کا عنوان تھا فجر کی نماز کے لیے جاتے وقت کی دعا. یہی تھا، فجر کی نماز کے لیے یہ عنوان تھا، فجر کی نماز کے لیے جاتے وقت کی دعا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وشمالی نورا اللہم اجعلنی نورا اللہم اعظم لی نورا. یہ دعا میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی اور اس کی تشریح بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی.
اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتلائی تھی کہ اگر کسی شخص کو یہ دعا عربی کی یاد نہ ہو تو اردو میں بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ آج جو دعا جس کا مجھے آج ذکر کرنا ہے، عجیب دعا ہے، عجیب دعا ہے، عجیب کلمے ہیں، واقعی انسان کی عقل ختم ہو جائے۔ بڑے سے بڑا ذہین آدمی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہنچ رہی ہے، نہیں ذہن جا سکتا۔ فرمایا کہ اب وہ دعا میں ابھی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ ابھی ذکر کرتا ہوں، اس کی تشریح بھی اللہ کرے وقت میں پوری ہو جائے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں ہمارے، خاص طور پر حالات تو مختلف جہات سے اور مختلف اطراف سے ہمارے انتہائی ناگفتہ بھی ہی ہیں۔ خاص طور پر معاشی اعتبار سے جو ابتر صورتحال دن بدن ہے، جس نے ہمارے ذہن اور دماغ کو معاف کر کر رکھ دیا ہے، اور اسے ہر آدمی متاثر ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ دعا، میں اس دعا کو دیکھ رہا تھا اور اس پر غور کر رہا تھا، واقعی بڑے تسلی اور بڑے اطمینان کا سامان ہے اس دعا میں، ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بڑے اطمینان کا سامان ہے۔ دیکھیں میں اس کی تشریح بھی عرض کرتا ہوں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دعائیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، یہ کب بتلائی ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال گزر گئے، 1400 برس گزر گئے۔ کیا معلوم تھا کہ ایک وقت اور ایک حالات ایسے بھی آنے والے ہیں جس سے ہم اور آپ آج دو چار ہیں؟ پوری معیشت ہماری تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی نے وہ کمر توڑ دی کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں خودکشی کر لوں کیا کر لوں۔ آپ دراصل اس دعا کو دیکھیے، خدا کرے کہ یہ بات ہم سمجھ لیں تو بہت بڑا مسئلہ ہمارا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھ لو۔ عجیب دعا ہے، عجیب دعا ہے۔ جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھ لو۔ وہ دعا دراصل یاد کر لیں، یاد کریں گے، اور اس دعا میں جو بات بتلائی جا رہی ہے جس کی میں ابھی تشریح عرض کروں گا، اس پر اگر عمل کریں گے تو یہ سارے ٹینشن ہمارے نو ٹینشن ہو جائیں گے، ورنہ تو مسئلہ اور زیادہ خراب ہوگا۔ جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھ لو۔ دعائیں صبح کی بہت ساری ہیں، میں نے پچھلے رجب میں بھی میں نے جو دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا تھا وہاں پر ہی میں نے ایک دو دعائیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، لیکن آج ایک خاص دعا جو ہے وہ اس سلسلے میں بتانی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا۔ اتنی سی ہے بس، میرا خیال شاید کوئی مشکل نہیں ہے، یاد ہو جائے گی، اگر آپ ہمت کریں گے یاد ہو جائے گی۔ اللہم اجعل اول، اب دیکھیں اس دعا میں کیا باتیں کی ہیں آپ نے، کیا حقائق کھولے ہیں آپ نے۔ اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا۔ یہ دعا پڑھ لو۔ اس دعا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا صبح صادق سے لے کر رات تک کے جتنا وقت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ صبح سے لے کر شام تک کے، رات تک کے جو وقت ہے اس وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دعا کا حاصل یہ ہے، اے اللہ میرے
دن کے شروع کے حصے کو میرے لیے صلاح کا ذریعہ بنا دیں. میں بھی اس کی تشریح کرتا ہوں کہ صلاح کس کو کہتے ہیں. پہلے میں اس دعا کا ترجمہ کر دوں. اے اللہ میرے دن کے شروع کے حصے کو صلاح کا ذریعہ بنا دیں اور دن کے درمیانی حصے کو میری فلاح کا ذریعہ بنا دیں اور دن کے آخری حصے کو میری نجات کا ذریعہ بنا دیں. نہیں سمجھے بات؟ 3 حصے ہیں دن کے. پہلا ابتدائی، درمیانہ اور آخری. تو تینوں مرحلے کی دعاؤں کو کہ کس مرحلے میں کس چیز کی ضرورت ہے، دوسرے درمیانی مرحلے میں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا مانگنا ہے، اور دن کا جو تیسرا حصہ ہے، آخری حصہ، اس میں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا مانگنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا ذہین ترین آدمی آپ تلاش کر کے مجھے دے دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا ذہن اس طرف چلا جائے جہاں ذہن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جا رہا ہے. عجیب دعا ہے، عجیب. اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا. اور اگر یہ دعا آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال 2-4 آدمی سر ہلا رہے ہیں. بھائی یاد کرنا چاہتے ہیں، یہ سامنے وہ پینا فلیکس کا وہ لگا ہوا ہے جس میں سارے میرے بیانات آتے ہیں. اس میں نمبر لکھا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں ایڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ نمبر آپ ملائیں گے، اس میں آپ ایڈ ہو جائیں گے. وہ سب آپ کو ساری دعا ساری چیزیں اس میں اندر مل لیں گی انشاءاللہ. اب دیکھیے ذرا، تو دعا کا پہلے جو حصہ ہے اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا، اے اللہ دن کے ابتدائی حصے کو میری صلاح کا ذریعہ بنا دیں. کیا معنی صلاح کا ذریعہ بنا دیں؟ یا اللہ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ دن کے ابتدائی حصے کو مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دیں. صلاح کا معنی عبادت، طاعت، فرما برداری، نیکی، اچھا راستہ. تو اے اللہ میرے دن کے شروع کے حصے کو میرے لیے صلاح کا ذریعہ بنا دے. کیا معنی؟ کہ میں اپنے دن کا آغاز آپ کی عبادت سے کروں. میری صبح آپ کی عبادت سے ہو، باقی کام سارے بعد میں کام دھندے ہوتے رہیں گے. سب سے پہلے اٹھنے کے بعد اگر کوئی کام مجھے کرنا ہے تو یہ پیشانی ہے مجھے آپ کے سامنے جھکانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رات ختم ہونے کے بعد جو اب دن آ رہا ہے، اس دن کو اگر دیکھیں تو دنیا کی اور کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ گویا کہ ایک روح عطا فرما دیتے ہیں، اس کو ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، نئی زندگی اس کو مل جاتی ہے. پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، جی جانور رات بھر سو کر صبح اٹھتے ہیں اور اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. انسان سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہر آدمی اٹھ جاتا ہے. تو گویا کہ یہ صبح کا وقت ایسا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عطا فرما رہے ہیں. اے اللہ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ میرے یہ دن کا آغاز کاہے سے ہو، جی میرے یہ دن کا آغاز عبادت سے ہو. میں اس دن کے شروع میں آپ کو اپنے ساتھ لینا چاہتا ہوں. آپ اس کی باریکی ابھی نہیں سمجھیں گے بھی. میں اس دن کے حصے کو میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنے ساتھ لینا چاہتا ہوں. اور جس آدمی نے، آپ یقین کر لیں، جس آدمی نے اپنی صبح کا آغاز نماز سے کر لیا، پھر قرآن کی تلاوت سے کر لیا، پھر ذکر اذکار اور دعاؤں سے کر لیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق سے کر لیا، پھر اس کے بعد اپنے کام دھندے میں مشغول ہو گیا، یقین کریں کہ پورے دن اللہ کی وہ رحمتیں اس پر اتریں گی اور اس کے وہ مشکل سے مشکل کام اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اس کے تصور سے ماورا ہے وہ چیزیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوگی.
لیکن شرط یہ ہے دعا تو کر رہا ہے لیکن الٹا پڑا سو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. 1,00,000 دفعہ بھی تسبیح پڑھتا رہے نا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل میں صاف صاف بات بتا رہا ہوں آپ کو، اندھیرے میں نہیں رکھ رہا. دعا مانگ رہے ہو تو بستر بھی چھوڑنا ہوگا، اور اس دعا کے اندر جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ لینا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کیا؟ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے جماعت کے ساتھ. پھر ہماری مدد بھی تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، سارے کے سارے معاملات بھی تمہارے ہم سلجھائیں گے، سارے رزق کی اور روزی کی پریشانیاں بھی ہم دور کریں گے. جو حالات بناتا اور بگاڑتا ہے کون ہے؟ وہ ذات جی اللہ تعالیٰ ہے. جو ذات حالات کو بگاڑنے اور سدھارنے پر قادر ہے اس سے تو ہم نے اپنے تعلق کو توڑا ہوا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں، توبہ کر لوں گا. جس کے قبضے قدرت اور اختیار میں تمام انسانوں کے دل ہیں، جو پورے اس عالم میں یہ جو نظام چل رہا ہے، اس پورے نظام کی دوڑ جس کے ہاتھ میں، جو کاموں کو بناتا ہے اور کاموں کو سدھارتا ہے، کاموں کو انجام تک پہنچاتا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا چاہے وہ فیصلہ کرتا ہے. ہم نے اس سے اپنے تعلقات کو خراب کر لیا ہے اور چاہتے ہیں کہ میرے روزگار کے مسئلے حل ہو جائیں، مہنگائی سے جان چھوٹ جائے، ظالموں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے. لیکن اس طریقے پر ہم نہیں چلنا چاہتے جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ حالات اس سے بدتر نظر آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن جو ظاہری ہے، میں کوئی نجومی وجومی نہیں ہوں، جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہی بتلاتے ہیں کہ اب آنے والے جو دن ہیں وہ ہر اعتبار سے مشکلات کے دن ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لیا، جس کے قبض قدرت میں ساری مشکلات کا حل ہے، جو سارے معاملات جو الجھے ہوئے وہ سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، اگر اس کو لے لیا تو پھر کیا مسئلہ ہے، پھر کیا پریشانی ہے؟ فجر کی نماز کا اہتمام جب تک نہیں ہوگا پریشانیاں رہیں گی، بیماریاں رہیں گی، حوادثات کا شکار ہوتے رہیں گے، حوادث نوازل آتے رہیں گے، مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، ظالموں کا جو ہمارے اوپر تسلط ہے ہم اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتے. اگر ان تمام کے تمام چیزوں سے بچنا ہے تو اپنے دن کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ بولیں بھائی، نماز سے کرنا ہے. اور اس دعا کا جو پہلا جملہ ہے وہ یہی بتلا رہا ہے، اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا. اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں یہ دن کے جو 3 اوقات ہیں، پہلا، درمیانی، آخری، اس پہلے حصے کو میرے لیے صلاح کا ذریعہ بنا دیں، عبادت کا ذریعہ بنا دیں. یعنی کیا معنی؟ کہ میں اپنے دن کا آغاز آپ کی عبادت سے کرنا چاہتا ہوں، اور دن کا آغاز، اپنی صبح کا آغاز، ایک نئی زندگی کا آغاز میں نماز فجر سے کرنا چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ فجر کی نماز جب آدمی پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نہیں بتا رہے کیا ہوگا؟ حضرت وہ کچھ ہوگا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کچھ ہوگا. میں ذرا سی یہاں ایک بات اور بتا دوں. فجر کی نماز سے متعلق رمضان میں بھی میں مستقل بتاتا رہا، بات ہوتی رہی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا پتہ نہیں ہوا کے اندر تحلیل ہو گئی ہیں. ظاہری طور پر اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا مجھے، پتہ نہیں یہ میری اپنی بدعمالیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. جو فجر میں آنے والے ہیں وہ تو آتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں.
اور جو نظر نہیں آتے میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ کہیں اور پڑھ لیتے ہوں گے، نیک گمان رکھنا چاہیے، کسی اور مسجد میں پڑھ لیتے ہوں گے، کہیں پر بھی پڑھیں۔ فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی، میں بہت صاف صاف بات بتا رہا ہوں، اور پورے قرآن اور حدیث کا جو خلاصہ ہے فجر کی نماز سے متعلق وہ میں نچوڑ رکھ رہا ہوں۔ فجر کی نماز کی اگر ہم نے پابندی نہیں کی اور ہم پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، یقین جانے نہیں نکل سکتے۔ آپ نے سارے ٹوٹکے آزما لیے ہیں، سارے ٹوٹکے آزما لیے ہیں، سارے کام آپ نے کر لیے ہیں، یہ ٹوٹکا بھی آزما لیں، جو ٹوٹکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، ایسا آدمی اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ دو نمازوں کے بارے میں خاص طور پر عجیب بات حدیث میں فرمائی ہے۔ فرمایا حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاص طور پر صبح کی نماز کے بارے میں، فجر کے بارے میں، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا ہے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل، اپنی سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچے۔ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کیا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کیا اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، کیا اللہ کی مغفرتیں برستی ہیں، کیسے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وہ اپنی سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، اپنی گھٹنوں کو گھسیٹتے ہوئے وہ نماز کے لیے پہنچے، نماز فجر کو نہ چھوڑیں۔ آج ہر آدمی رونا رو رہا ہے مہنگائی سے، ہر آدمی، میں بھی رو رہا ہوں، آپ بھی رو رہے ہیں، ہر آدمی رو رہا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن اس کا جو حل ہے اور اس سے نکلنے، اس بحران سے نکلنے کا جو راستہ اور طریقہ ہے اس کو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جب ہماری صبح ہوتی ہے عام لوگوں کی تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت اٹھنا ہوتا ہے اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پوری زندگی کا نظام الاوقات بری طریقے سے الٹ پلٹ ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے نکالیں گے، کیسے ہمارے مسائل ہوں گے، کیسے ہمیں عافیت اور رزق میں فراوانی ہمیں حاصل ہوگی۔ ہم اس طریقے پر نہ چلنے کی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، نہیں چلنا ہے، کہتے رہو چیختے رہو، نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے نظام کو نہیں بدلنا ہے، اپنی ترتیب کو نہیں بدلنا ہے، اپنے نظام الاوقات کو کوئی چینج نہیں کرنا ہے، اسی رخ پر، اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، کچھ بھی ہوتا رہے، تبصرے بھی ہو رہے ہیں، تجزیے بھی ہو رہے ہیں، حکمرانوں کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، آئندہ حالات کے بارے میں تجزیے بھی ہو رہے ہیں، تبصرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو کام نہیں ہو رہا وہ کیا نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا اور اپنی صبح سے لے کر شام تک کے اوقات کو بہترین اور خوبصورت بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کر رہے۔ میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا، وہ کام نہیں کر رہے۔ اور یہاں حدیث میں کیا ہے کہ اگر تم فجر کی نماز پڑھ لو جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز میں آ جاؤ تو سارے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں اس سلسلے میں ایک اور اہم بات بتانے لگا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، ہر نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں نا، سر تو ہلا دیں ہاں نہیں میں، ہوتی ہیں، کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، کچھ سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے فرق کو آپ سمجھتے ہیں۔ میں صرف نماز فجر کی اہمیت بتلانا چاہتا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا
کیا ہے فجر کی نماز میں؟ ہم تو اس کو معمولی 2 رکعت سمجھ رہے ہیں نا، آنکھ نہیں کھلی 11 بجے پڑھ لیں گے، 12 بجے. ارے 11-12 بجے پڑھنے کے بعد تم نے جو نقصان کیا ہے پڑھا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جو کھلے ہوئے تھے، وہ جو منادی اعلان کر رہا تھا، وہ رزق تقسیم کرنے والا جو رزق تقسیم کر رہا تھا، اس وقت تو تم پڑے سوتے رہے. اور جب سب کچھ ختم ہو چکا، دروازے بند ہو گئے، رجسٹر بند ہو گئے، تقسیم ختم ہو گئی، اب تم نے اٹھنا شروع کر دیا، تو اب کیا فائدہ؟ بھائی جو آدمی جس وقت جو چیز دے رہا ہے اس وقت لینا ہے نا، اس وقت لینا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فجر کی میں نے رمضان میں بھی یہ بات بتائی تھی. بات پرانی ہو گئی ہے، آپ کو شاید یاد بھی نہیں ہوگی. حدیث میں ہے، کتابوں کے حوالے موجود ہے میرے پاس، کہ جو آدمی، توجہ ہے بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں، بہت اہم بات، جو آدمی فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کر نکلے مسجد کی طرف جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، اتنی بڑی فضیلت، اتنی اہمیت، اتنے فائدے کسی اور سنت کے بارے میں نے نہیں پڑھا. اگر آپ کو کہیں اس سے زیادہ کوئی فائدہ کسی مستند کتاب میں مل جائے تو آپ مجھے بتا دیں. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں ملا. کہ جو آدمی فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کر مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں. اور وہ تینوں انعامات ایسے ہیں کہ جو میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے. اور ہم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں، ایک آدمی بھی کھڑا ہو جائے جو کہ جی نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں 1 لاکھ روپے بھی انعام دوں گا. ایک آدمی کہتے کہ جی مجھے ضرورت نہیں ہے. ہم سب کا اجتماعی وہ مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ حل فرما رہے ہیں کہ جو آدمی فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کر مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں. نمبر 1، اس کے گھر کی ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں. یہ جو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں ساس بہو کے، یہ جو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں باپ اور بیٹوں کے، یہ جو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں سسر کے اور بہو کے اور ساس کے، بہت سارے ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں. میں آپ کو کیا کیا کہانیاں سناؤں. گھر جو ہے وہ جہنم بنا ہوا ہے، جہنم. جہاں پر سکون ملنا چاہیے تھا، جو راحت کی اور سکون کی آماجگاہ ہونی چاہیے تھی، وہ آج ٹینشن کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے. یہ پردے اور دبیس قالینیں اور صوفے اور ایسی، اس سے سکون نہیں ملتا. یہ سکون تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیں. وہ چٹائی پر لیٹنے والے کو بھی مل جاتی ہے، اور نہ دینا چاہے تو اتنے موٹے موٹے فوم کے گدے اور بڑے بڑے ٹاور لگے ہوئے ہوں اسی کے، کروٹیں بدلتا رہے گا، سکون نہیں ملے گا. تو سب سے پہلی بات یہ فرمائی. میرا خیال یہ بات میں پھر اگلے جمعے کر لوں، وقت ہو چکا ہے. چلے جلدی میں بتا دیتا ہوں، پھر بات ساری ابھی نہیں ہو سکے گی. 3 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. فجر کی سنت جو آدمی گھر سے پڑھ کر مسجد میں آتا ہے، اس کے گھر کے جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں وہ حل ہوتے ہیں. 1. نمبر 2، اس کے رزق کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں. جو میں نے کہا کہ ہم سب کا بولے نا اجتماعی مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 3، اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے وقت ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کو اٹھا لیتے. میں یہاں جس نقطے کی طرف میں آپ کا ذہن منتقل کر رہا ہوں اور جو بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ انعام فجر کی سنت گھر سے پڑھ کر آنے پر ہے، تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے پر کیا ملے گا؟ کوئی بتائے گا؟ یہ سنت پڑھنے پر انعام ہے، اور اتنے بڑے انعامات کسی اور سنت پر میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں. تو بھائی ہم تو سب پریشانیوں کے مارے ہوئے ہیں، ہم سب بدحال ہیں، ہماری تو اب چیخیں نکل رہی ہیں. اس سے نکلنے کا کئی سارے راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بہت سارے طریقے آزما چکے ہیں، اب اس طریقے کو تو ذرا آزما لے کہ جب فجر کے لیے اٹھو
تو جب دن کا شروع ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا، اے اللہ اس دن کے ابتدائی حصے کو میرے لیے صلاح کا ذریعہ بنا دیں۔ کیا مانا کہ میں اپنے اس دن کا آغاز آپ کی عبادت سے کروں، پھر کام باقی بعد میں ہوتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد یہ پیشانی کہاں جھکے؟ آپ کے آگے جھکے۔ میرے دن کا آغاز ایسا میں یہ چاہتا ہوں، باقی باتیں پھر زندگی رہی پھر کل کریں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بھائی فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں اللہ نے چاہے انشاءاللہ ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگی، اللہ ہمیں اس پریشانیوں سے نکالیں گے انشاءاللہ، پریشانیوں سے نکالیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کریں۔ ڈان اخبار پڑھنے سے، اخبار بھی 9-10 بجے آتا ہے، ڈان اخبار پڑھنے سے نہیں، فجر کی نماز جماعت سے، پھر اس کے بعد تلاوت، پھر اس کے بعد اشراق۔ حدیث میں ہے یہ ابن آدم ارکع رکعتین، اے ابن آدم میرے لیے دن کے ابتدائی حصے میں 2 رکعتیں پڑھ لو، دن کے آخری وقت تک کہ میں تمہاری کفالت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہ بات۔ ہمیں نہ اللہ کی بات پر یقین آتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی بات ذہن میں بیٹھتی ہے، کس کی بات ہم سمجھیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔